ایلون مسک ایک بزنس میگنیٹ، سمارٹ انویسٹر، انجینئر اور ایک راکٹ سائنٹسٹ، لوگوں کو مارس تک پہنچانے کی کوشش میں ایک اسپیس ٹریول کارپوریشن اسپیس ایکس کا قیام ہو، ری یوزیبل راکٹ ہو، یا دنیا کی لیڈنگ الیکٹرک کارز کمپنی ٹیسلا موٹرز، رینیویبل انرجی کے لیے سولر سٹی، یا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہائپر لوپ کی بات ہو، سپر فاسٹ انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے دا بورنگ کمپنی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسرچ کمپنی اوپن اے آئی، یا نیورا لنک کی بات ہو، آپ کو ان سب کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ اور ایک ملٹی ٹاسکنگ سی ای او ایلون مسک نظر آئے گا۔ ایلون مسک کہتے ہیں، میں سوچتا ہوں انسان ایک ہی پلانٹ تک محدود نہ رہے بلکہ ہمارے اور بھی پلانٹس ہوں ارتھ کے علاوہ۔ ایلون مسک ایک فیوچرسٹک اور بیریئر فری تھنکنگ رکھنے والے انسان ہیں۔ وہ ساؤتھ افریقن بورن، کینیڈین اور امریکن بزنس میگنیٹ ہیں، ایک سیلف تھاٹ پروگرامر اور راکٹ سائنٹسٹ۔ انہوں نے راکٹ سائنس کی کوئی فارمل تعلیم حاصل نہیں کی، کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے ری یوزیبل راکٹ بنا لیا۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی مدر کینیڈین اور فادر ساؤتھ افریقن ہیں۔ بچپن سے ہی انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے اتنی کتابیں پڑھ لی تھیں جو ایک گریجویٹ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ 12 سال کی عمر میں گھر میں بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر سے انہوں نے ایک ویڈیو گیم بلاسٹر بنا لی اور بعد میں یہ گیم $500 میں ایک آن لائن کمپنی کو سیل کر دی۔ 17 سال کی عمر میں فردر ایجوکیشن کے لیے ایلون مسک کینیڈا چلے گئے اور بعد میں بزنس اینڈ فزکس کی اسٹڈی کے لیے یونیورسٹی آف پینسلوینیا چلے گئے اور پی ایچ ڈی ان انرجی فزکس کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی گئے، لیکن بہت جلد ہی انہیں انٹرنیٹ بوم کا اندازہ ہو گیا اور تقریباً 2 دنوں کے بعد ہی انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کو چھوڑ دیا اور بزنس کرنے کی ٹھان لی، اور پھر 1995 میں اپنے بھائی کمبل کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ویب سافٹ ویئر کمپنی زپ2 شروع کی، لیکن بہت جلد ہی کمپیکٹ نے زپ2 کو خرید لیا اور ایلون مسک کے حصے میں $22 ملین آ گئے۔ 1999 میں ینگ ایج میں جب $22 ملین ملے تو ایلون مسک انہیں گھر میں رکھ کر آرام سے سکون والی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ پیسے آگے انویسٹ کرنا شروع کر دیے اور بہت جلد ہی X.com کے نام سے ایک آن لائن بینکنگ کمپنی شروع کر دی۔ یہ اپنے آپ میں ایک پہلی کمپنی تھی، لیکن آگے چل کر کانفینٹی نام کی ایک کمپنی کے ساتھ ان کا کلیش ہوا، لیکن پھر دونوں کمپنیز کو مرج کر کے انہوں نے پے پال بنا لی۔ پے پال جو آج بھی دنیا بھر میں فیمس ہے، اس کمپنی کو ایلون مسک نے ہی شروع کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر ای بے نے $1.5 بلین میں پے پال کو خرید لیا، اور پھر ایلون مسک کے حصے میں $180 ملین آ گئے۔ مسک اگر چاہتا تو اتنے پیسے ملنے کے بعد وہ ایک رئیس آدمی کی طرح زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسک کی سوچ عام انسانوں سے ذرا مختلف تھی۔ وہ ہر وقت آگے بڑھنے اور لوگوں کے فیوچر کو بہتر سے بہتر بنانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو مارس تک لے جانے کا صرف سوچا ہی نہیں، بلکہ اس سوچ پر کام بھی شروع کر دیا، اور اس نے ایک اسپیس ٹریول کمپنی اسپیس ایکس بنائی۔ ایلون چاہتے تھے کہ وہ ایک ری یوزیبل راکٹ بنائیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی راکٹس تھے وہ صرف ایک بار استعمال ہو سکتے تھے، لیکن ایلون چاہتے تھے کہ وہ لو کاسٹ پہ ایسا راکٹ بنائیں جو دوبارہ بھی استعمال ہو سکے، جو سیٹلائٹس کو آربٹ تک پہنچا کر دوبارہ اپنی پوزیشن پر آئیں اور ری یوز ہو سکیں۔ سٹارٹنگ میں ایلون کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جب اپنا پہلا راکٹ لانچ کیا تو اس کے انجن میں آگ لگ گئی اور وہ تقریباً 1 منٹ کے اندر اندر ہی تباہ ہو گیا۔ وہاں سے ایلون کو بہت نقصان ہوا۔ دوسری بار انہوں نے پھر ٹرائی کیا۔ اس بار ان کا راکٹ سپیس میں تو گیا،
لیکن آربٹ تک پہنچنے سے پہلے تباہ ہو گیا، اور اسی طرح تیسری بار بھی انہوں نے ٹرائی کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب ایلون کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا، اور جتنا بھی پیسہ ان کے پاس تھا وہ تقریباً ختم ہونے کو تھا، کیونکہ اس ٹائم پر ایلون اپنا پیسہ ایک الیکٹرک کارز بنانے والی کمپنی ٹیسلا موٹرز پر بھی انویسٹ کر رہے تھے، اور وہ کمپنی بھی لاس میں جا رہی تھی۔ ایلون بہت زیادہ کرائسس سے گزر رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ بولے میں ایک اور ٹرائی کروں گا، اور انہوں نے ایک کریزی اعلان کیا کہ میں 4تھ لانچ تھوڑے ہی مہینوں بعد کرنے والا ہوں۔ اپنے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور اپنا گھر بار بیچ کر خود کرائے پر شفٹ ہو گئے اور محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ 4تھ لانچ میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی کے بعد ناسا اسپیس ایجنسی کے ساتھ ان کا $1.6 بلین کا کانٹریکٹ بھی ہو گیا، اور اب یہ ناسا کے اکوپمنٹس، کارگو اور سیٹلائٹس کو آربٹ تک پہنچاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹیسلا موٹرز جو کہ لاس میں جا رہی تھی، انہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ریزنیبل پرائس میں الیکٹرک کار کا ایک ایسا ماڈل متعارف کرایا جو لوگوں میں بہت مقبول ہوا، اور جس سے ان کی سیلز بڑھنے لگی، اور آج ایلون مسک اسپیس ایکس اور ٹیسلا موٹرز کے ساتھ ساتھ ملٹیپل پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں رینیویبل انرجی کے لیے سولر سٹی کا قیام ہو، یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کے لیے اوپن اے آئی اور نیورالنک کی بات ہو، ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہائپر لوپ کا قیام جس کی سپیڈ تقریباً 1200 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپر فاسٹ انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹ کے لیے دا بورنگ کمپنی بنائی، اور اس پروجیکٹ پہ بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے۔ ایک اکیلا انسان اتنا ملٹی ٹاسکنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایلون مسک کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مسلسل محنت جاری رکھیں اور کبھی بھی گیو اپ نہ کریں۔ ایلون مسک نے یہ ثابت کیا کہ کبھی بھی گیو اپ نہ کرنے والا انسان ایک نہ ایک دن لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ 2002 میں $180 ملین کے مالک اپنے خوابوں کو پورا کرتے کرتے 2008 تک اتنا زیادہ کرائسس کا شکار ہو گئے تھے کہ انہیں اپنا گھر بھی رینٹ پہ لینا پڑا، اور ان کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ 2016 میں فوربس کے مطابق یہ دنیا میں موسٹ پاورفل لوگوں میں 21ویں نمبر پر آ گئے، اور فوربس نے ایلون کو دنیا کے 54 ریچسٹ لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیا، اور آج ایلون مسک کی نیٹ ورتھ تقریباً $21 بلین ہے۔ ایلون مسک نے راکٹ سائنس کی کوئی فارمل پڑھائی حاصل نہیں کی تھی، بلکہ خود ہی کتابیں پڑھ کے اور انسائکلوپیڈیا کھول کے سیکھ لیا، اور دنیا کا پہلا ری یوزیبل راکٹ بنا لیا۔ دوستو، ایلون مسک کی زندگی سے ہمیں یہ سبق تو ملتا ہے کہ انسان اگر گیو اپ نہ کرے اور مسلسل محنت کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو خوش رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔